غازی بن کر اور اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے شہید بن کر. اور جس قوم کی یہ خصوصیت ہو تو وہ جیتی رہے تو غازی بن کر رہے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو تو شہیدوں میں اس کا شمار ہو. اس سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگی؟ معرکہ شہادت ہر جگہ ہو رہا ہے. معرکہ شہادت قصوہ میں ہو رہا ہے. معرکہ شہادت قصوہ کے صرف 20 لاکھ مسلمان، 20 لاکھ مسلمان کی آبادی 2 کروڑ عیسائیوں سے مقابلہ کر رہے ہیں. بوسنیا کے 50 لاکھ مسلمان 5 کروڑ عیسائیوں کا مقابلہ کر رہے تھے. چیچنیا کے 15 لاکھ مسلمان 26 کروڑ روسیوں کا مقابلہ کرتے رہے. چیچنیا دنیا کے ہر خطے میں، دنیا کے ہر حصے میں شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا جو ہے یہ مسلمانوں کی زندگی کا شیبہ ہو گیا ہے. شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، نہیں، یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اور آج 10 سال سے تسلسل سے کشمیر کی سرزمین پر جہاد جاری ہے. کشمیر اس کے متعلق عام طور سے بہت سے لوگ یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں بوجھ ہے، چھٹی کرو، نکالو، جوا ہے، بوجھ ہے کندھوں پر. پاکستان کے 3 جنگیں اس کی وجہ سے لڑ چکے ہیں. چاہے انہوں نے خود کو جنگ لڑ رہی ہو لیکن کہتے 3 جنگ لڑ چکے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مسلمان بر صغیر میں کتنی جنگیں لڑ چکا ہے. وہ اپنی تاریخ سے بے خبر ہے. وہ سمجھتے صرف ہندوؤں سے 3 جنگیں کشمیر میں لڑی گئی ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ محمد بن قاسم 17 سالہ مجاہد نے سب سے پہلی جنگ اس سرزمین پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اللہ اکبر کہہ کر اس سرزمین پر قدم رکھا اور معرکہ کفر اور اسلام سرگرم ہو گیا. ان کو پتہ نہیں ہے کہ تاریخ نہیں جانتے. اگر جانتے ہیں تو جان بوجھ کر آپ کو تاریخ سنانا نہیں چاہتے. وہ کہتے ہیں 3 جنگیں کشمیر کی وجہ سے لڑی گئی ہیں. 1350 سال سے مسلسل ہندوؤں سے مسلمان لڑتا چلا آ رہا ہے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. ان کو پتہ نہیں ہے محمود غزنوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے انتقال کے وقت تک 20 جنگیں ہندوؤں کے خلاف ہندوستان کی سرزمین پر لڑی ہیں اور بالآخر سومناتھ کے مندر کو فتح کر لیا تھا. ان کو یاد ہی نہیں ہے. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ شہاب الدین غوری کون تھا. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. ان کو تاریخ یاد نہیں ہے. یہ شہاب الدین غوری یہ 1000 برس قبل 900 کچھ سال اوپر شہاب الدین غوری اپنی خوابگاہ میں آرام سے سو رہا تھا کہ اللہ کے ولی نے خواب میں اس سے کہا میں معین الدین، تم شہاب الدین، دہلی کا تخت تمہارا انتظار کر رہا ہے، آگے بڑھو. مسلمانوں میں کمزوری، بزدلی، جبلیت، یہ سب چیزیں پیدا کی جا رہی ہیں. نہیں، کیا ضرورت ہے لڑنے کی؟ کشمیر بوجھ ہے. ان کو پتہ نہیں کشمیر کے جغرافیے کا پتہ نہیں. اگر آج کشمیر ہندوستان کے قبضے میں چلا جاتا ہے 1 برس میں پاکستان ختم ہو جاتا ہے. آپ کہیں گے یہ کیسے؟ بھائی نقشہ دیکھو. لوگ کہتے ہیں مولویوں کو نقشے کا پتہ نہیں ہوتا. تو مولوی بتا رہا ہے کہ نقشہ دیکھو، جغرافیہ دیکھو.
نقشہ دیکھو، دریائے سندھ کہاں سے نکلتا ہے، یہ نقشہ دیکھو. وہ بے وقوف جو یہ کہتے ہیں، کم عقل ہندو اور یہودی لابی کے زیر اثر جو یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، کشمیر بوجھ ہے، کیا لڑنا ہے، بزدل ہو گئے. تو 1350 سال سے لڑتے چلے آ رہے ہو، تم تو 1350 سال سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈے اس ملک پر گاڑتے چلے آ رہے ہو. اب یہ کیا بزدلی آ گئی؟ مال کی محبت، پیسے کی محبت، کوٹھیوں کی محبت، بنگلوں کی محبت، وزارتوں اور سفارتوں کی محبت، صدارت اور وزارت عظمیٰ کی محبت، یہ غالب آ گئی. نقشہ دیکھو، اگر آج کشمیر نہیں ہوتا، مکمل ہندوستان کے قبضے میں چلا جاتا ہے، دریائے سندھ خشک ہو جائے گا، دریائے جہلم خشک ہو جائے گا، اس کا رخ بدل دیا جائے گا. ہندو آپ کو پانی دے گا؟ میں آپ ہی سے ہی سوال کرتا ہوں، اس کا جواب سوچ لیجئے گا. ہندو تو پہلے ہی راوی اور بیاس اور ستلج کا پانی بند کر چکا ہے. اب یہ جہلم کا اور سندھ کا پانی دے گا وہ جب اس کے قبضے میں آ جائے گا؟ مسلمانوں کو پیاسا 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 کر کر کے مارے گا. پاکستان کی زمینیں خشک ہو جائیں گی، لوگ ایک دوسرے کو کھا جائیں گے، قحط ہوگا، زمینیں خشک ہو جائیں گی. یہ ہوگا. جو لوگ یہ کہتے ہیں چھوڑو کشمیر کی بات ختم کرو، ان کو اتنا بھی پتہ نہیں ہے. اور ویسے بھی آپ 1 کروڑ مسلمانوں کو ہندوؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ سکتے ہیں؟ سوچیے آپ اس بات. کیا اللہ کے یہاں جواب دہ نہیں ہوں گے؟ وہ اللہ جس نے یہ فرمایا کہ ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں، رب العالمین جل جلالہ امن والو ارشاد فرماتا ہے انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں. وہ اللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تعلیم دیتا ہے قرآن میں. اب تو ہم بھول گئے، قرآنی قدروں کو بھولتے جا رہے ہیں، اور ادھر ادھر سے جو باتیں سننے میں آ جاتی ہیں بس انہیں کو سنتے رہتے ہیں، انہیں کو کہتے رہتے ہیں. قرآن پڑھتے نہیں، قرآن دیکھتے نہیں، قرآن کا پیغام نہیں سنتے. رب العالمین جل جلالہ عمر والو ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. کہ مسلمانوں، غلامان مصطفیٰ، یہ امت واحدہ ہے. تم رسول اللہ کی امت ہو، تم اہل غیر نت خیری کی امت نہیں ہو، رسول اللہ کی امت ہو. وہ رسول 24,000 رسولوں میں سب سے افضل و اعلیٰ، کہ 24,000 رسولوں کا مرتبہ، 24,000 رسولوں کا جمال، ان کا کمال، ان کا حسن، ان کا علم جہاں ختم ہوتا ہے وہاں سے جمال مصطفیٰ شروع ہوتا ہے. وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں انبیاء کے علوم ختم ہوتے ہیں وہاں سے علم مصطفیٰ شروع ہوتا ہے. سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی. ہم اس نبی کی امت ہیں، تو ہم کیوں چھوکروں کے اس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں؟ اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے، رب العالمین جل جلالہ عمر والو ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ. یہ امت واحدہ ہے، اس کا معبود رب العالمین ہے. تم امت واحدہ ہو. مثل المؤمنین، میرے آقا حضور پر سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارک ہے، ارشاد فرماتے ہیں، مسلم شریف میں، ابو داؤد شریف ہے، مثل المؤمنین فی تبادہم وتراحمہم کمثل جسد واحد. محبت میں، شفقت میں، ایک
دوسرے کے ساتھ رحم دلی میں مومن ایک دوسرے کے لیے ایسے ہی ہیں جیسے جسم واحد.